بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پگڑی کے شملے کو کندھوں کے درمیان لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنن مؤکدہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ اعمال، آپ کے وہ افعال جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی تسلسل کے ساتھ کیے ہوں، مواظبت اختیار فرمائی ہو ان کے اوپر، انہیں کہا جاتا ہے سنن مؤکدہ۔ اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی آپ کی کسی سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور سنت کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے سنن زوائد۔ سنن زوائد ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ افعال اور وہ اعمال جنہیں آپ علیہ السلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی امتی ان سنن زوائد میں سے کسی سنت پر عمل کر کے دکھائے گا تو اس آدمی کو ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو اس آدمی پر کوئی مواخذہ اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پگڑی کا ذکر ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پگڑی، تو یہ پگڑی پہننا آپ کی سنن زوائد میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی پگڑی پہنے گا تو وہ آدمی ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، اگر کوئی پگڑی نہیں پہنتا تو وہ آدمی گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ البتہ پگڑی کی بڑی فضیلت آئی ہے روایات میں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ فرمان منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پگڑی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ آدمی ثواب کے اعتبار سے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے والے آدمی سے 70 گنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو پگڑی کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے فوائد بھی علماء نے نقل کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پگڑی پہنتا ہے تو اس سے آدمی کا دماغ فریش اور تر و تازہ رہتا ہے، اور آدمی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دماغ کے اوپر اثر کرتی ہیں، لیکن اگر پگڑی پہنی ہوگی تو وہ چیزیں دماغ تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو اس وجہ سے پگڑی کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں رواج ہے پگڑی پہننے کا، تو وہ اگر کوئی آدمی اپنا رواج سمجھ کے پگڑی پہنتا ہے تو اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملتا، وہ ایک رسم کے طور پہ پگڑی پہنتا ہے۔ اگر وہیں کوئی آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے آپ کی اتباع میں اگر پگڑی پہنے گا تو چاہے وہ اس علاقے کا رسم و رواج ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور نماز کے متعلق خصوصی طور پہ یہ فرمایا گیا کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی رومال ہو تو اسی کو سر پہ باندھ لے، یا کوئی پگڑی وغیرہ ہو تو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی سنتیں، یا چاہے سنت مؤکدہ ہو یا سنن زوائد ہوں، اللہ ہر سنت کو حقیقی معنوں میں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.